جی السلام علیکم، آواز بالکل نہیں آ رہی۔ مائک اوپن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، اب آ رہی ہے؟ ہیلو، اچھا چلے سنیں، لیکن میں ایک مسئلہ پڑھا بھی لیا اور ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کی آواز آپ لوگوں کی تو نہیں میری آواز دیکھیں اب سنتے جائیں دوبارہ سے۔ اچھا یہ پہلا مسئلہ میں نے پڑھا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہارے لیے اس نے بکری خریدی، اب پھر ابھی تم کو دینے نہ پایا تھا کہ بکری مر گئی یا چوری ہو گئی، تو اس بکری کے دام تم کو دینا پڑیں گے۔ اگر تم کہو تو نے تو اپنے لیے خریدی تھی، ہمارے لیے خریدی ہی نہیں، تو اگر پہلے اس کو دام دے چکے ہو تو تمہارے گئے، اور اگر تم نے ابھی دام نہیں دیے وہ اور وہ اب دام مانگتا ہے، تو اگر تم قسم کھا جاؤ کہ بھئی تو نے اپنے لیے خریدی تھی تو بکری اس کی گئی۔ اگر تم قسم نہ کھا سکو تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو بھیجا کہ بھائی میرے لیے موبائل لے آؤ بازار سے، ٹھیک ہے، بالفرض والمحال، تو آپ محال تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے لیے بھی موبائل لے آؤ، تم نے اپنے لیے خریدنا ہے، میرے لیے بھی خرید کے لے آؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اس کو پیسے بھی دے دو، ٹھیک ہے، یہ 20,000 روپے میرے سے لے لو اور میرے لیے بھی موبائل لے آؤ، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ نے اس کو پیسے دیے ہی نہیں کہ بھائی جتنے پیسے بن گئے پھر مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ اب پہلی صورت کی بات سنو، آپ نے اس کو پیسے دے دیے 20,000 روپے کہ بھائی یہ لو میرے لیے موبائل لے آؤ، ہو گیا آپ کے لیے موبائل خریدا اس نے، اور راستے میں بس کیا ہے کہ وہ کم قسمتی سے وہ موبائل اس سے ٹوٹ گیا، گر گیا، چوری ہو گیا، تو اس صورت کے اندر وہ موبائل آپ کا گیا، آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ مجھے 20,000 روپے واپس دو، کیونکہ وہ آپ کا وکیل ہے، آپ کا ایجنٹ ہے، اس نے آپ کے لیے وہ چیز خریدی تھی، تو اس صورت کے اندر آپ اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اگر یہ والی بات ثابت ہو جائے کہ بھائی اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی غفلت نہیں کی، اس نے موبائل بالکل سیف طریقے سے وہ لا رہا تھا، بس جو ہے تو کسی نے گن پوائنٹ پہ اس سے لے لیا، یا جو ہے تو راستے میں ڈھکن فیل ہو گئی اور وہ موبائل اس سے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ خلاصہ یہ کہ موبائل کو جو نقصان پہنچا تھا وہ اس کی غفلت کی وجہ سے نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، وہ اس کی غفلت کی وجہ سے نہیں پہنچا، کوتاہی کی وجہ سے نہیں پہنچا اس کو نقصان، بس یہ کہ وہ آنی تھی تو آ گئی، موبائل ٹوٹ گیا۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ نقصان کے اندر اس کی غفلت نہیں ہے، تو آپ اس سے نقصان کا واپسی کا ڈیمانڈ آپ اس سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس صورت کے اندر اس سے غفلت ہو گئی ہو، یا وہ موبائل میں نے بس ادھر رکھا تھا اس کیس پہ پتہ نہیں، پھر میں آگے دیکھا تو وہ نہیں تھا ادھر، یا یہ کہ وہ میں بائک چلا رہا تھا ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا تھا، اللہ کے بندے ایک ہاتھ سے بائک نہیں چلاتا نا، یہ اس کی اپنی غفلت ہے اب، ٹھیک ہے، راستے میں گر گیا،
یا یہ کہ وہ بس میں ویسی میں دل کے اندر آیا کہ چلو اس کو اوپر پھینک کے کیچ دیتے ہیں، میں کیچ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، موبائل ہے کوئی گیند تھوڑی ہے. تو یہ چونکہ اس کی اپنی غفلت ہے، غفلت اگر ثابت ہو گیا یا اس نے اقرار کر لیا یا ثابت ہو گیا کہ بھائی اس کی غفلت سے وہ چیز ٹوٹی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اس سے نقصان وصول کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات اب یہ کہ آپ نے اس کو پیسے نہیں دیے، صرف آپ نے اس کو کہا کہ یار میرے لیے وہ موبائل لے آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے آئیں گے، وہ جتنا ہوگا پھر ہم دیکھ لیں گے، میں نے بھی لینا ہے آپ کے لیے بھی لے لوں گا. اب اس نے موبائل ایک ہی لیا. اب ایک موبائل لینے کی صورت میں وہ کہہ رہے وہ موبائل تو میں نے لیا تھا لیکن وہ بس راستے میں ٹوٹ گیا، میں اپنے لیے نہیں لینا چاہ رہا تھا، بس میں نے کہا میں نہیں لیتا، آپ کے لیے لے لیتا ہوں. ایک ہی موبائل تھا دکان میں تو میں نے آپ کی نیت سے لے لیا، لیکن وہ راستے میں ٹوٹ گیا، تو آپ مجھے 20,000 روپے دے دو. آپ اس کو کہو کہ بھائی نہیں بھائی ایک موبائل آپ نے لیا، آپ نے میرے لیے کیسے لیا؟ وہ آپ نے اپنے لیے لیا تھا، میرے لیے نہیں لیا. اس صورت کے اندر وہ یا تو ثابت کرے گا کہ وہ اس نے آپ کے لیے موبائل لیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے ثابت کرے گا، کوئی گواہ وغیرہ اس کے پاس ہو. اگر گواہ وغیرہ اس کے پاس نہ ہو تو اس صورت کے اندر پھر آپ کو قسم کھانی پڑے گی کہ بھائی وہ موبائل آپ نے اپنے لیے لیا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ بالفرض اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے موبائل لیا تھا، آپ کے لیے نہیں لیا تھا، پھر تو آپ سے تاوان وصول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ والی بات ثابت ہو گئی کہ اس نے وہ موبائل آپ کے لیے لیا تھا، تو یہاں پر بھی وہی صورت چلے گی کہ وہ موبائل اگر آپ کے لیے لیا تھا تو غفلت کی وجہ سے ٹوٹا یا حفاظت اس نے کی تھی، کوتاہی اس نے نہیں کی. تو اس صورت کے اندر اگر کوتاہی نہ کی ہو اور موبائل آپ کے لیے لیا ہو تب بھی تاوان آپ کو دینا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ جا رہی ہے؟ دیکھ لیں، وکیل بنانا ہو نا کسی کو، ایجنٹ بنانا ہو کسی کوئی چیز منگوانی ہو تو پہلے بندہ دیکھا کریں کہ بھائی بندہ ہے کوئی چیز لا بھی سکتا ہے نہیں لا سکتا، اس چیز کو دیکھا کریں. اگر وہ نقصان ہو گیا تو پھر اس سے واپسی کا مطالبہ کرنے کی کتنی شرائط ہیں وہ آپ نے دیکھو، سمجھ آ گئی ہوں گی آپ کو. اگر نوکر سے کوئی چیز مہنگی خرید لایا، نوکر کوئی مہنگی چیز خرید لایا، تو اگر تھوڑا ہی فرق ہو تب تو تم کو لینا پڑے گا اور دام دینے پڑیں گے. اور اگر بہت مہنگی لے کر آیا کہ اتنے دام کوئی نہیں لگا سکتا تو اس کا لینا واجب نہیں، اگر نہ لو تو اس کو لینا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو کہا جاؤ بھائی یہ سوٹ لے آؤ، یہ والا سوٹ ہے دیکھ لو، یہ 5,000 روپے ہے لیکن اس میں آپ کو واپس بھی پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ سوٹ لے آؤ. ہو گیا وہ سوٹ. وہ بیگم صاحب وہ سوٹ 4,000 روپے کا ہوا. 4,000 روپے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کل تو ہم نے 2,000 روپے کا لیا، کل تو ہم نے یہی سوٹ 2,000 روپے کا اور آج 4,000 روپے کا. تو مطلب کیا کہ جو سوٹ اس نے جس قیمت کے اندر لیا وہ قیمت اس کی بنتی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے دکاندار کو 4,000 روپے ہی دیے ہیں لیکن دکاندار نے اس کو چونا لگایا، ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر وہ قیمت اس کی بنتی نہیں ہے، تو اس کو ٹھیک ہے یہ بس تم ہی لے لو، ہمیں 5,000 روپے دو، ہم کل خود منگوا لیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر بہت زیادہ مہنگی لے کر آیا ہو تو اس صورت کے اندر اسی کو لینا پڑے گا. اور اگر یہ کہ آپ لے کر آئے تھے 2,000 روپے کا، اس نے کہا بیگم صاحب یہ 2,200 روپے کا اس نے دیا ہے، ہم 2,000 روپے کا لے کر آئے، آپ 2,200 کا، چلو خیر ہے بس 100-200 اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر پھر وہ آپ کو لینا پڑے گا وہ سوٹ، ٹھیک ہے. اب اس کا کوئی ایگزیکٹ معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنے کی مہنگی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کو لینا پڑے گا، اور کتنی جو ہے تو مہنگی ہو کے پھر وہ آپ کو لینا پڑے گا. اس کا کوئی معیار نہیں ہے، بس مارکیٹ کے اندر دیکھا جائے کہ اس کپڑے کی وہ قیمت ہے یا نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ جو نوکر ہے اس کو اس نے کوئی جو ہے تو وہ دھوکہ تو نہیں دیا. اگر نوکر کو دھوکہ لگ گیا ہو اس صورت کے اندر پھر وہ نوکر کو ہی لینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی دیکھو آگے، تم نے کسی کو کوئی چیز بیچنے کو دی تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ خود لے لے، دام تم کو دے دے. اور اس طرح اگر تم نے کوئی چیز منگوایا کہ فلاں چیز خرید کے لے آؤ تو وہ اپنی چیز تم کو نہیں دے سکتا، کہ اگر اپنی چیز دینا خود لینا منظور ہو تو صاف صاف کہہ دے کہ بھائی میں یہ لیتا ہوں یہ تم کو دیتا ہوں، یا یوں کہہ دو کہ میری چیز لے لو اتنے دام دے دو، بغیر بتائے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ میں نے زید سے کہا یار جاؤ میرے لیے ایک موبائل لے آؤ، کون سا والا بھالا؟ اوپو لے آؤ، اچھا ہے، ویوو لے آؤ، اچھا ہے، اچھا چلتا ہے، ٹھیک ہے، سستا بھی اور اچھا بھی ہے.
ٹھیک ہے بھائی لے آتے ہیں. میرے پاس Vivo 20 کون سا لے آؤں؟ Vivo 20 لے آؤ. ٹھیک ہے جی لے آتے ہیں. اچھا وہ گیا اور اس نے راستے میں سوچا بھائی Vivo 20 میرے پاس بھی ہے، چلو بکتا نہیں ہے یہی اسی کو دے دیتے ہیں، یا بکتا ہے بھی لیکن یہی اس کو دے دیتے ہیں. تو اب میں نے اس کو وکیل بنایا کہ بازار سے لے آؤ کوئی چیز، وہی چیز اس کے پاس سیم موجود ہے اور وہ اپنی چیز مجھے دے کے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتے کہ یہ لے آیا. یہ جائز نہیں ہے. بعد میں مطلب یہ کہ اگر ہے تو کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ نے بازار سے جو چیز لینی تھی وہ گھر سے لے آیا تو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو نہیں، لیکن پھر بھی جائز نہیں ہے. یہ اس کے لیے امانت داری یہی ہے کہ وہ آپ کو بازار سے لا کے دے. ٹھیک ہے. اور یا یہ کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ موبائل نا اب بازار میں بیچ دو. کتنے کا بیچ دوں؟ یہ بس 22 تک بکے تو بیچ دینا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار یہ میں بازار میں بیچ دیتا ہوں. وہ گیا اور گھر سے 22,000 اٹھا کے آپ کو دے دیے. کہاں بس وہ آپ کا موبائل بک گیا. یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. بھائی اگر آپ نے اپنے موکل کی چیز یعنی جس نے آپ کو وکیل بنائے ایجنٹ بنائے کسی چیز کی خریدنے کا یا بیچنے کا، تو اگر وہ اپنی چیز آپ اس کے اوپر بیچنا چاہو یا اس کی چیز خود خریدنا چاہو تو اس کو صاف صاف کہہ دینا چاہیے بھائی یہ آپ نے بیچنا ہے نا تو چلو میں لے لیتا ہوں، آپ نے خریدنا ہے نا میرے سے لے لو. یہ اس کو صاف صاف بتانا چاہیے. اگر صاف صاف نہیں بتائے گا تو خیانت میں آئے گا. سمجھا گئی بات؟ اور یہ کہ اس میں ایک یہ ہے کہ تہمت سی آتی ہے کہ وکیل نے اپنا فائدہ ڈھونڈا، اپنا فائدہ اس کے اندر تلاش کیا. اور وکالت کے اندر وکیل اپنا فائدہ اگر تلاش کرے گا، اپنا نفع تلاش کرے گا، تو اپنا نفع تلاش کرنے کے لیے موکل کو کہنا پڑے گا کہ بھائی میں آپ سے یہ نفع کماؤں گا اس کام کا. سمجھا گئی بات؟ اپنا نفع میں کماؤں گا آپ سے، اور اگر بغیر بتائے نفع کمائے گا تو یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا دیکھو آگے مسئلہ نمبر 9. تم نے نوکر سے بکری کا گوشت منگوایا، وہ گائے کا لے آیا. تم کو اختیار ہے لو یا نہ لو. اس طرح تم نے آلو منگوائے، وہ بھنڈی لے آیا. ٹھیک ہے. تو اس کا لینا ضروری نہیں ہے. تم انکار کر دو تو کر سکتے ہو. سمجھا گئی بات؟ تم نے کسی ایک چیز کے لیے بھیجا تھا، وہ دوسری لے آیا. کیا لے کر آئے ہو؟ وہ بکری کا تم نے نہیں تھا، یہ اس نے جو ہے تو وہ گائے ذبح کر دی، موٹی تازی گائے تھی. بس دکھاؤ، نہیں گوشت تو اچھا ہے، چلو ٹھیک ہے دے دو، چلو ٹھیک ہے دے دو، رکھ لو بس اسی کو پکا لیں گے. تو یہ تمہاری مرضی کے اوپر. نہیں یہ والا گوشت کیسے لے کر آئے؟ میں نے کہا بکری کا لے آؤ، تم گائے کا اٹھا کے لے آؤ، وہ بھی چربی والا ہڈی والا. جاؤ واپس کرو، یہ نہیں لینا. سمجھ گئے؟ تم نے کہا جاؤ ٹینڈے لے آؤ، وہ بھنڈی لے آئے. یار میں نے آپ کو ٹینڈے کے لیے بھیجا تھا، بھنڈی لے آئے. دکھاؤ بھنڈی. چلو صحیح تو ہے، چلو ٹھیک ہے ٹینڈے ویسے بھی کوئی نہیں کھاتا، بھنڈی پکا. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر کسی کو بھیجا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، وہ اس کے بجائے دوسرا کام کر کے آ گیا تو اس کا کام ایکسیپٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی مرضی پر موقوف ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، ٹھیک ہے بھائی آپ نے کیا ٹھیک ہے اچھا کیا. اور اگر آپ ریجیکٹ کرو تب بھی آپ کو اختیار ہے. دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرو تو آپ کو جتنی قیمت اس نے دی ہے وہ آپ کو دینی پڑے. ریجیکٹ کرو تو جو پیسے آپ نے اس کو دیے تھے وہ آپ کو واپس لینے کا اختیار ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آسان ہے نا؟ آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے. اچھا جب کوئی وہ اس طرح وہ کپڑا لائے نا وکیل نوکر اور کہے راستے میں چوری ہو گیا، پھر پتہ چلے گا. مسئلہ تو سمجھ آ گیا تھا، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تم نے ایک پیسے کی کوئی چیز منگوائی، وہ 2 پیسے کی لایا. تم کو اختیار ہے کہ ایک ہی پیسے کے موافق لو اور زائد پیسے کی جو لایا وہ اس کے ساتھ ڈال دو. ٹھیک ہے جاؤ آدھا کلو دودھ لے آؤ، وہ 1 کلو لے آئے. 1 کلو اپنے پاس رکھو، آدھا کلو کے پیسے جو تم نے مزید دیے نا وہ مجھے دے دو واپس، اور ہم دودھ بھی دے دو. سمجھا گئی بات؟ 130 کا وہ لے کر آیا، 140 کا لے کر آیا. تو 70 روپے واپس کرو اور آدھا کلو دودھ اپنے پاس رکھو. چلو ٹھیک ہے رکھ دو ادھر، کلو کام آ جائے گا، زیادہ چائے پی لیں گے. سمجھا گئی بات؟ یہ کیا ہے؟ دونوں میں آپ کو اختیار ہے کہ وہ زائد چیز جو لے کر آیا تو جتنی کے لے کر آیا آپ اس کے اندر اسی پیسوں کے موافق خریدنا چاہو تب بھی جائز ہے، اور اگر آپ اس کو واپس کرنا چاہو تب بھی
جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا جی آگے دیکھیں. تم نے دو شخصوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں چیز خرید لاؤ، تو خریدتے وقت دونوں کو موجود رہنا چاہیے، فقط ایک آدمی کو خریدنا جائز نہیں ہے. اگر ایک ہی آدمی خریدو تو بے موقوفی ہوگی، جب تم منظور کر لو تو صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھو بھائی، تم نے دو آدمیوں کو بھیجا بھائی، وہاں سے ایسا کرو کہ قربانی کے لیے بکرا تو خرید نہ سکے، اب اس کی قضا کرنی ہے. قضا تو ہوتی نہیں ہے لیکن ایک بکرا یہ بکرا واجب ہے. تو جاؤ ایسا کرو کہ وہ ایک بکرا خرید کے لاؤ، تم دونوں جاؤ، دونوں نوکر چلے گئے. ٹھیک ہے. اب گئے تو دونوں، لیکن ایک وہاں سے گھر چلا گیا کہ بھائی تم بکرا لے لو، میں گھر کا چکر لگا کے آتا ہوں. وہ یار بکرا لیا، دوسرا کدھر گیا؟ وہ تو بیگم صاحب وہ چلا گیا تھا، گھر چلا گیا تھا راستے میں ہی. وہ یہ میں اکیلے گیا ہوں، خود سے لے کر آؤں. نہیں نہیں، میں نے کہا تھا دونوں جاؤ لے کر آؤ، تم اکیلے گئے ہو لے کر آئے ہو، یہ واپس کرو. واپس کرنا چاہو تب بھی منظور ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ثواب دید پر ہے، اگر آپ اس کو واپس کرنا چاہو جائز. اور اگر آپ اس کو کیا کرو، کہو کہ چلو ٹھیک ہے وہ تھا تو نہیں لیکن بکرا صحیح لے کر آئے ہو، ٹھیک ہے رکھ دو. ٹھیک ہے. اور اس کو پیسے دے دو، یہ بھی آپ کی ثواب دید پر محمول ہے. ٹھیک ہے. تم نے کسی کہا کہ ہمیں ایک گائے یا بکری یا کچھ اور کہا کہ فلاں چیز خرید لا دو، خرید کر لا دو. اس نے خود نہیں خریدا بلکہ کسی اور سے کہہ دیا، اس نے خریدا، تو اس کا لینا تمہارے ذمہ واجب نہیں، چاہے لو یا نہ لو، دونوں کا اختیار ہے. البتہ وہ خود تمہارے لیے خریدے تو تم کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں نے زید سے کہا، زید نے عمر سے کہا، اور اس نے گیا بکرا عمر کو خرید کے لا کے دے دیا، اور زید کو خرید کے لا کے دے دیا. زید لے آیا. کون لے کر آیا تھا بکرا؟ تم تو منڈی میں نہیں تھے، منڈی میں بھی گیا تھا آپ کے پیچھے، تم تو منڈی میں نہیں تھے. یہ بکرا تو میں نے عمر کے ساتھ دیکھا تھا. ہاں وہ بس مجھے تھوڑا کام ہو گیا تھا، میں نے عمر کو بھیج دیا تھا. جاؤ واپس کر دو یہ بکرا، عمر کو دے دو، اور میں نے تمہیں بھیجا تھا تم جا کے خرید کے لاؤ. ویسے تمہیں ملے تھے، عمر کو نہیں ملے تھے. ٹھیک ہے. آپ کی مرضی پر موقوف ہے. اگر آپ نے کسی کو کام کا کہا، اس نے خود نہیں کیا، کسی اور سے کروایا، ٹھیک ہے، یا کسی اور سے منگوایا، تو اگر وہ چیز آپ خود دیکھنا چاہو تب بھی جائز ہے، اور اگر اس کو واپس کرنا چاہو تب بھی جائز ہے. سادہ بھی بات. چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. دیکھ لو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. جلدی جلدی پوچھیں، 2 منٹ ہے آپ کے پاس. چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.